السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ آفیشیل میں۔ ناظرین کرام، بنگلہ دیش کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں۔ بنگلہ دیش کے تعلق سے خبر ملی تھی کہ 3 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد خبر ملی کہ 4 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ آج ابھی پھر خبر ملی ہے کہ 7 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے۔ اسی موضوع پر مشہور صحافی جناب سمیع اللہ خان صاحب تبصرہ کرتے ہیں، ان کا تبصرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تبلیغی جماعت بنگلہ دیش کے قاتلوں کو سزائے موت دی جائے۔ تبلیغی جماعت کے مرکزی ذمہ داران کے نام۔ تبلیغی جماعت کا اختلاف بہت پہلے سے اختلاف کی حدود سے باہر نکل چکا ہے۔ اب یہ بالارادہ 2 گروپوں میں دشمنی کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے لیے دونوں گروپ ذمہ دار ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن دونوں ہی گروپ کے ذمہ داران صورتحال کو بگاڑنے اور دشمنی کا رخ دینے کے فرد جرم سے خود کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ میں نے اب تک تبلیغی جماعت کے اختلافات سے خود کو الگ رکھا ہے، لیکن اب یہ معاملہ امت کے حق میں شرمساری اور خانہ جنگی کا سبب بنتا جا رہا ہے، اس لیے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش میں جو معاملہ پیش آیا اسے مجرمانہ واردات سے موسوم کیا جانا چاہیے، اور اگر تبلیغی جماعت کے دونوں گروپوں کو آئندہ ایسے جرائم سے باز رکھنا ہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے۔ جن مجرموں کی وجہ سے بنگلہ دیش میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں انہیں پکڑا جائے۔ جو لوگ بھی تشدد اور دہشت گردی میں ملوث تھے ان کی شناخت کی جائے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے جیلوں میں لے جایا جائے، اور اسلامی قانون کے مطابق ان پر سزا نافذ کی جائے۔ جن مجرموں کی وجہ سے جانیں گئی ہیں ان کو سزائے موت دی جائے۔ جنہوں نے تشدد میں حصہ لیا اور کسی بھی مسلمان پر ہاتھ اٹھایا، دونوں گروپوں میں پائے جانے والے ایسے ہر مجرم کو جیل میں ٹھونسا جائے۔ اگر تبلیغی جماعت کے دونوں گروپوں کے ذمہ داران اس تشدد اور غنڈہ گردی میں شریک نہیں ہوں گے تو وہ از خود یہ قدم اٹھائیں گے۔ اگر وہ تبلیغی جماعت کی عزت بچانا چاہتے ہوں گے تو وہ بلا جھجک یہ اقدام کریں گے، ورنہ ان ذمہ داران کو اس تشدد اور غنڈہ گردی کا اخلاقی ذمہ دار مانا جائے گا۔ تبلیغی جماعت کے اختلافات اب ان کے اندرونی اور آپسی حدود میں نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کی بنا پر امت لخت لخت ہو رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی بدنامی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شبیہ بری طرح مسخ ہو رہی ہے۔ پہلے جب تبلیغی جماعت کا نام لیا جاتا تھا تب کچھ ایسے عظیم لوگوں کی طرف ذہن منتقل ہوتا تھا جو اللہ بڑے اور اللہ کی بات بڑی کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے اپنا گھر بار چھوڑ کر گالیاں دینے والوں کے سامنے بھی اللہ کی بڑائی کی خاطر ہاتھ جوڑ کر کھڑے نظر آتے تھے، اور اپنا تمسخر و استہزاء برداشت کر کے بھی مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے جوڑتے تھے۔ لیکن تبلیغی جماعت کے موجودہ انتشار نے اس کے تاریخی کردار کی عظمت پر آپسی خون ریزی کا مشرکانہ و کافرانہ بلکہ زمانے جاہلیت کا داغ دھبا لگا دیا ہے۔ امارت و شورا کے ذمہ داران جلد از جلد اپنے اس بدنام زمانے ننگ ملت قضیے میں اصلاحات کریں، ورنہ انہیں امت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے اختلافات مسلمانوں میں خون ریزی کا سبب بن چکے ہیں تو پھر آپ اسے اپنا داخلی مسئلہ قرار دے کر مزید تماشا نہیں کر سکتے، اور اب اگر تبلیغی جماعت کے اختلافات میں ایسی شدت پسندی آ گئی ہے کہ خون ریزی ہونے لگی ہے تو اندازہ لگائیے کہ بالآخر یہ دونوں گروپ کے لوگ آگے چل کر کس طرح ایک دوسرے کو ذبح کریں گے۔ تبلیغی جماعت عالم اسلام کی سب سے طاقتور، مؤثر اور مفید اصلاحی تحریک ثابت ہوئی۔ اس کے کاز کی افادیت کو امت کے ہر بڑے مفکر و دانشور نے تسلیم کیا ہے، لیکن اب یہ جماعت آپسی سیاست اور گروہ بندی میں جس سطح پر آ گئی ہے وہ روحانی طور اس کی افادیت اور مقبولیت کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے دونوں دھڑوں کے ذمہ داران بنگلہ دیش میں ہندوتوادیوں اور یہودیوں کی طرح قتل و غارت کرنے والے مجرموں کی شناخت کروائیں اور انہیں قانون کے حوالے کر کے ان کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کریں۔ تبلیغی جماعت کے دونوں گروپوں کے ذمہ داران جلد از جلد ایک میز پر آ کر اب ان اختلافات اور انتہا پسندانہ انتشار کو ختم کروائیں، اپنے اپنے کارکنان کو اعتدال اور اکرام مسلم کی تعلیم دے، ورنہ امت کے مخلصین ان ذمہ داران کے خلاف بہت جلد عوامی بیداری کی مہم شروع کریں گے
جس کے بعد ان کا اثر کمزور ہونا شروع ہوگا، کیونکہ نظر آتا ہے کہ اگر اس جماعت میں یہ انتشار باقی رہا تو یہ اس طرح آپس میں لڑیں گے کہ امت کی داخلی خانہ جنگی کی تمام تاریخ کو شرمسار کر دیں گے۔ علماء کرام اور ذمہ دار و باشعور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تبلیغی جماعت کے دونوں گروپوں میں بڑھتے ہوئے انتشار و افتراق کے خلاف سخت گفتگو کریں، کیونکہ یہ انتشار خونریزی تک جا پہنچا ہے۔ اس کو اس کی اصل قباحت اور گندگی کے ساتھ بیان کریں۔ جتنی جلدی ممکن ہے بنگلہ دیش کے معاملے میں عدل و انصاف کا ترازو قائم کیا جائے، جو تبلیغی جماعت کے ہر کارکن کے لیے عبرت ناک ہو۔ اختلافات اور مخالفت جب خانہ جنگی کی طرف جانے لگے تو اس پر روک لگانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تشدد اور دہشت گردی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو انصاف کی پکڑ اور سزا سے ڈرایا جائے۔ عدل و انصاف کا نفاذ ہی دنیا میں قیام امن کا ضامن ہے۔ ناظرین کرام، اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔